جی ناظرین السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی اچھی عادت تو یہ ہے کہ عید کا موقع ہو، شب برات کا موقع ہو، کوئی افسوس کا موقع ہو، عمران خان صاحب ایک ایسی کمال کا بیان دیتے ہیں کہ اس کے بعد سارا میڈیا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو میڈیا منورنگ انہیں بہت اچھی آتی ہے۔ آج میں اور میری اہلیہ شہنیلا اس پہ سوچتے رہے کہ اب جو نیا بیان دیا ہے اس کے کیا معنی ہے اور اس سے وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب کا تازہ ترین بیان آپ نے سن لیا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو سارے جہادی اینکر جو آج کل نوازی اینکر ہوئے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد انہوں نے پھر جہادی اینکر ہو جانا ہے، تو وہ سارے اس بیان کو بڑی شدت سے چلا رہے ہیں، کوئی تردید کر رہے ہیں، کوئی مذمت کر رہے ہیں، کچھ دبے دبے تعریف کر رہے ہیں۔ بیان کیا ہے؟ بیان یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ایکچولی جنرل باجوہ نے نا، اور پھر عمران خان نے ایکٹ کر کے بھی دکھایا، بڑا معصوم سا منہ بنا کے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، ہم الیکشن کرا لیں گے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب جیسے معصوم آدمی کو اتنا بڑا دھوکہ جنرل باجوہ نے دیا، اس کے اوپر تو کئی اردو کے مثلا اشک آور ناول لکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، عمران خان جو ہے نا وہ ہماری انٹرٹینمنٹ کا سبب بنتے رہتے ہیں، اور جو ان کے بیانات ہوتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اچھا ان کو یہ پتا کہ میری ایک کرنٹ فالوئنگ ہے، انہوں نے تو میرا دفاع کرنا اور میری ہر چیز کو ہضم کر لینا، اور وہ ہوا بھی یہی کہ جیسے یہ بیان آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ ایک 8-9 سیکنڈ کا بیان چلا رہے ہیں، پورا بیان سنیں۔ اچھا جب ہم پورے بیان کی طرف آ جائے تو اس میں انہوں نے کہا یہ مریم نواز اور حقان عباسی یہ مجھے یہ لوگ یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اگر الیکشن چاہیے تو آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دیں، اور جب میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے جنرل باجوہ سے ملا تو اس نے بھی مجھے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن ہو جائیں گے، میں نے اسمبلیاں توڑ دی۔ اب مجھے بتائیں کہ پورا بیان سن کے بھی بات تو یہی سمجھ آ رہی تھی کہ آپ مریم نواز کے کہنے پہ چلتے ہیں، کیا آپ حقان عباسی کے کہنے پہ چلتے ہیں؟ پھر وہی جنرل باجوہ جن کے بارے میں آپ آفتاب اقبال کو انٹرویو دیتے کہتے ہیں میں نے بڑی دفعہ دھوکہ کھایا، اس نے مجھے بڑا دھوکہ دیا، مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اعتماد کیا، آپ گئے ڈاکٹر الوی کے ذریعے، تبھی ملاقات ہوئی جب آپ کے بقول امریکی سازش کے ذریعے جنرل باجوہ نے میری حکومت گرا دی۔ اس حکومت گرانے کے باوجود آپ جنرل باجوہ کے پاس گئے، ان سے میٹنگیں کی، اور پھر اس کا مشورہ آپ نے مانا۔ خان صاحب کوئی کرم والی گل کرو۔ اچھا اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ غلامی کی زنجیریں کس کی توڑنی ہے؟ کیا امریکہ کی توڑنی ہے، فوج کی توڑنی ہے، جنرل باجوہ کی توڑنی ہے؟ اچھا یہ غلامی کی زنجیروں سے مراد پی ٹی آئی والوں کی صرف ایک چیز ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی انقلاب لے آنا ہے، ڈنڈے لے کے چڑھائی کر دینی ہے، کوئی بہت بڑا 10 لاکھ لوگوں کا لانگ مارچ کرنا ہے۔ ان کی غلامی کی زنجیریں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس کو گندی گالیاں دینی ہے، کس کو کم گندی گالیاں دینی ہے، کس پہ الزام لگانا ہے۔ کل کو فرض کیجئے، حالانکہ اب ایسا ممکن نہیں ہے، جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے تو جنرل باجوہ کے توسط سے کوئی بات چیت ہو گئی، عمران خان دوبارہ اقتدار کی سیڑھی کی طرف جانے لگے، تو یہی لوگ جو آج جنرل باجوہ کو اتنا بڑا دھوکے باز ثابت کر رہے ہیں، یہی لوگ جنرل باجوہ کی نیکی اور پاک بازی کی قسمیں کھاتے پھریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے لکھا تھا گاڑیوں کے پیچھے سٹیکر لگوائے تھے ایبسلوٹلی ناٹ، تو اس میں عمران خان نے گین بھی بڑا کیا، امریکہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، پھر اس کے بعد فوج کے خلاف علم بغاوت، فوج کے سپہ سالار کو ڈائریکٹ چیلنج کیا۔ تو یہ تو کچھ اور کہانی نکل رہی ہے۔ عمران خان صاحب تو پھر دھوکے میں آ رہے ہیں، اصل میں عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ دھوکے میں نہیں آ رہے، وہ لوگوں کو مسلسل بہت عرصے سے دھوکہ دے رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت نیک پاک باز لیڈر ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات چھوٹی سی یہ پوچھنی تھی آپ سے کہ عمران خان نے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ کوئی ویڈیو آپ نے دیکھی زمان پارک کے باہر؟ میں نے نہیں دیکھی، میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی نے دیکھی ہوگی تو پلیز کامنٹ کر کے نیچے ویڈیو شیئر کر دیں یا بتا دیں، میں نے نہیں دیکھی۔ اور ایک لیڈر جو ہیلی کاپٹر میں بھی نماز پڑھتا ہے، جو گاڑیوں میں بھی نماز پڑھتا ہے، جو اپنے لان میں بھی نماز پڑھتا ہے، اس کی ویڈیوز آتی ہے، اس کی عید کی نماز کی ویڈیو جو ہے
وہ کیوں نہیں شیئر کی جاتے؟ اچھا، میں نے کچھ لوگوں سے یہ سوال کیا، ان کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن جو میڈیا والے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ خبر عید کے دن یہ ہوتی ہے، اور عید کی نماز ہمیشہ کھلی جگہ پہ پڑھی جاتی ہے، یہ حکم ہے کہ عید کی نماز وزیر اعظم نے کب پڑھی؟ عمران خان صاحب نے جب عید کا موقع آیا، وہ وزیر اعظم تھے، تو کیمرے والے باہر ہی کھڑے رہے اور وہ نیوز کے ٹکر لکھنے والے وہ لکھتے ہی رہے۔ تو خان صاحب کو پتہ چلا کہ بھئی یہ عید کی نماز صرف اسلامی ٹچ دینے کے لیے پڑھنی پڑتی ہے۔ 11 بجے کے قریب ایوان وزیر اعظم میں ایک بنی گالا میں نہیں میرے بنی گالا میں 11 بجے پیچھے کلاک پہ ٹائم آ رہا تھا، اچھا، وہ اہتمام کیا گیا، اس کی تصاویر جاری کی گئی۔ اب اس میں غلطی یہ ہوئی کہ پیچھے ایک کلاک تھا، کلاک کے اوپر ٹائم نہیں چینج کیا، تو 11 بجے انہوں نے نماز ابھی پڑھی۔ زمان پارک میں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ اچھا، ابھی جو ہے نا کانسرٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ، قوالی نائٹ ہو رہی ہے وہاں پہ، خان صاحب خطاب کر رہے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں میری مرشد سے بشرا بیگم ہے، نماز کی کوئی ویڈیو آئی ہے خان اچھا، صاحب کی؟ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ میرے پی ٹی آئی والے بڑے محبوب دوست ہیں، ان کے پاس یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی نماز کی ویڈیو نہیں آئی تو نواز شریف اور محمد بن سلمان کی ملاقات کی بھی ویڈیو نہیں آئی، نہ کوئی تصویر آئی نہ کوئی ویڈیو۔ خان صاحب کے گھر کے باہر میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ساری دنیا کانسرٹ اور اس کے لیے آ رہی ہے، خان صاحب نے افطاریوں کی ویڈیو لگائی ہے، تو ان کی نماز ہوگی؟ وہ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی، نواز شریف جو تھے کوئی اسٹیٹ کے سربراہ نہیں تھے کہ وہ جاتے تو بائی لیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے، ان کا کیمرہ مین ہوتا ان کا ہوتا، وہ ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے جس کی ویڈیو آنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں مریم اورنگزیب کے ٹویٹ سے، مریم نواز کے ری ٹویٹ سے امپریشن تو یہ ملا، اور بلکہ کچھ چینلوں نے چلایا بھی اس طرح کے دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے تعلقات پر بحث ہوئی، اور اس طرح تو کبھی عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان سے نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ دو طرفہ تعلقات پہ کیا نواز دو چیزیں مکس نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں مکس نہیں ہو سکتی، وہ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی، یہ تو عید کی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مطلب حکم یہ کہ آپ کھلی جگہوں کے اوپر جائیں، وہاں پہ جا کے پڑھنی چاہیے۔ خان صاحب بنی گالا کے ایک آفس میں پڑھتے رہے جب وزیر اعظم تھے، لیکن ابھی تو زمان پارک کے باہر جب اتنا میلہ ٹھیلا لگا ہے، لوگ تھے، تو خان صاحب کو باہر آ کے کوئی عید کی نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ مجھے ویڈیو نظر نہیں آئی ہے، بہرحال ہو سکتا ہے کہ کوئی ریلیز ہو گئی ہو، میرے سے مس ہو گئی ہو عید کے دن۔ میں آپ کو اس کی وجہ دیکھیں، آپ نے خود بتایا خان صاحب کی کیمپین میں اور جماعت میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن خان صاحب کے فوٹوگرافر کا ہے۔ وہ پتھروں کی چٹانوں کے اوپر جہاں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں خان صاحب کی نماز پڑھتے ہوئے تصویر ضرور لیتا ہے۔ خان صاحب نے جوتے پہنے ہوں، وہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے تصویر لیتا ہے۔ سارا سال وہ بڑی ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن عید کو وہ چھٹی میں چلا جاتا ہے، تو بھائی وہ اس وجہ سے خان صاحب کی نماز کی تصاویر نہیں آئی۔ عید کے بعد بھائی ابھی یہ چھٹیاں ہیں، حکومت بھی عیاشی کر رہی ہے، ہم بھی عیاشی کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھے، عید کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن اس میں جو اور بات آپ سے میں نے پوچھنی ہے جی، اب کافی دنوں کے بعد ہم اکٹھے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا آپ کی ماہرانہ رائے اور چیزوں پہ لے لوں۔ یہ عمران خان کو کلین چٹ دے کے کشمیر کے سودے کا سارا ملبہ جنرل باجوہ پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اور 2 سالوں کے بعد یاد آ رہا ہے لوگوں کو کہ جنرل باجوہ نے اس وقت ہمیں بریفنگ دی تھی اور اس نے یہ کہا تھا، اور اگر یاد ہو تو یاس صادق نے جب اس کے اوپر بات کی تھی تو اس کو بڑا شور شرابہ مچا اور ان کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا تھا۔ تو جنرل باجوہ کے اوپر اب سارا ملبہ ڈال جائے، عمران خان کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، یہ کس وجہ سے عمران خان کو اتنا معصوم دکھایا جا رہا ہوگا؟ جو مودی نے آنا تھا اور عمران خان نے کینسل کروایا اس کا دورہ، عمران خان تو اس کو منتیں ترلے کرتا تھا کہ فون اٹھا لو، اور اب عمران تو یہ کیوں عمران خان کو کلین چٹ دی جا رہی؟ کیا بلاول بھٹو کے دورے کو کرنے کے لیے، یا وہ ایک ہمارے صحافیوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ ایویں جب اپوزیشن حکومت میں ہو تو آپ نے جان بوجھ کے اپوزیشن والوں کی طرف چلے جانا ہوتا اور 5 سے سٹوریاں نکالنی ہوتی ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گی،
لیکن ان کے بارے میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی خبر ان کی طرف سے آتی ہے تو پھر سمجھ جائے کہ جھوٹ ہے. اچھا یہ جو ہے نا خان صاحب کو کلین چٹ دی جا رہی ہے, ابھی معیشت کے حوالے سے بھی دی جا رہی ہے, باجوہ صاحب الیکشن کے کیمپین کے اسمبلیاں ٹوٹنے کے حوالے سے خان صاحب کو پاک صاف کیا جا رہا ہے. چونکہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب سیاست سے ریٹائر نہیں ہوئی, لہذا جنرل باجوہ پہ الزام لگانا آسان ہے. عمران خان کو ایک خواب ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے, جبکہ میرا خیال ہے وہ کبھی نہیں بنیں گے. تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب جد و جہد کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں. لیکن کشمیر کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر عمران خان صاحب کی پوری طرح شمولیت تھی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ نہیں تھی تو پھر عمران خان صاحب پھر تو ایبسولوٹلی ناٹ, اور غلامی کی زنجیریں اسی وقت توڑ دینی تھی, کشمیر پورا بیچ دیا, اس کے بعد غلامی کی. دیکھیں یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے نا, کم از کم اب تھوڑا سا سوال اور تھوڑی سی عقل اب یہ کرے کہ اگر وہ بندہ اتنا بے بس تھا کہ کشمیر کا سودا ہو گیا, امریکہ کو آپ نے اڈے دے دیے, اپوزیشن لیڈروں کو رہا کر دیا, باجوہ نے یہ کر دیا, وہ, تو اس کا مطلب وہ اتنا کمزور بندہ تھا تو وہ آگے جا کے بھی کمزور ہی رہے گا. اگر وہ 4.5 سال اور آخری ٹائم تک وہ اقتدار میں رہنا چاہتا تھا, آخری ٹائم تک آپ نے دیکھا اس نے آئین شکنی کی صرف اس لیے کہ میں کسی طرح وزیر اعظم رہوں. تو جو بندہ آخری ٹائم تک اقتدار میں چمٹا رہا ان ساری باتوں کے باوجود, تو آپ کہیں سے اس کو بہادر نہیں سمجھ سکتے. وہ پھر دنیا کا سب سے بزدل اور مفاد پرست بندہ ہے. تو یہ اب اس کو جتنی مرضی کلین چٹ دلوائیں, جو سمجھدار بندہ ہے وہ سوال ضرور کرے گا کہ یار یہ اتنا بہادر لیڈر جو انقلاب لانا چاہ رہا تھا, یہ اس وقت چپ کر کے کیوں بیٹھا رہا. وہ صحافی جو اب اچھل اچھل کے بتا رہے ہیں وہ اس وقت چپ کر کے کیوں بیٹھ رہے. میں اب جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے نا وہ کم بولتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ریٹائرڈ ہو گیا وہ چلا گیا, جو عامر تھا مشرف, میں اس کے خلاف بولتے تھے, ہم ضیاءاللہ کے خلاف بھی بولتے ہیں. یہ ایک بندہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے اور اس کے دور میں عمران اس کے ساتھ مل کے سب کچھ کرتے رہے ہیں. تو میں عمران کے خلاف ابھی بھی بولتی ہوں کیونکہ وہ ایک طرح سے پاور میں ہیں, وہ سیاست کے اندر ہے. ایک بندہ جو سیاست چلا گیا اس کے پاس پاور ہی کوئی نہیں, تو جتنے مرضی اس کے اوپر الزامات لگا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. سچ بولیں کہ عمران خان بھی ساتھ تھا اس کے, اور اگر وہ اتنا ہی عمران خان ساتھ نہیں تھا تو عمران خان اس وقت بولا کیوں نہیں, کیوں 2 سال بعد, اور ابھی بھی عمران خان نہیں بولا, ایک صحافی بولا ہے. اچھا عید کے بعد بڑا تماشا لگنے والا ہے, کیونکہ وہ جو 8 کا بینچ 3 کا بینچ تھا وہ 5 کا ہوا, پھر 8 کا ہوا, سارے ہم خیر ساسو ماں والا بینچ ہو گیا ہے. اور ابھی جو ہے نا ساس بہو کے جھگڑے سپریم کورٹ میں ہوں گے. اس سارے میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں بینچ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ اچانک ٹی وی پہ آئے اور ایک عام سے سیمینار کا خطاب کر رہے تھے, 2 گھنٹے 15 منٹ سارے چینلوں نے انہیں لائیو دکھایا ہے. اس میں کچھ نشانیاں ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے. ہاں فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.